ارسوف کے میدان میں شکست کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اب بیت المقدس کی دفاعی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ادھر عیسائی بادشاہ رچرڈ اپنی فوج کے ساتھ یروشلم شہر کو فتح کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ آج کی آخری تیسری صلیبی جنگ میں ہم دیکھیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیسے عیسائی بادشاہ رچرڈ کو واپس یورپ جانے پر مجبور کیا۔ ارسوف کے میدان میں شکست کھانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جنوب میں موجود اسکلان کے قلعے کی طرف روانہ ہونے لگے۔ سلطان نے اسکلان شہر کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا۔ اسکلان فلسطین کی مرکزی بندرگاہ تھی۔ سلطان نہیں چاہتے تھے کہ عیسائی یہاں سے رسد حاصل کریں، اور اب سلطان اپنی فوج کے ساتھ یروشلم کی حفاظت کے لیے نکل پڑے۔ رچرڈ کو اسکلان شہر کے تباہ ہونے کی خبر ملی تو اس نے 12 ستمبر 1191 عیسوی کو اس نے ایک بحری جہاز کو اس خبر کی تصدیق کے لیے اسکلان بھیجا، جس نے اس خبر کی تصدیق کی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکلان شہر کو تباہ کر دیا ہے۔ رچرڈ یروشلم کو فتح کرنے کے لیے اسکلان شہر کو رسد اور فوجی کمک کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے اتحادی رچرڈ کے اس فیصلے سے متفق نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یروشلم پر براہ راست حملہ کیا جائے۔ اتحادیوں کے اصرار پر رچرڈ کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا، اور اسی دوران سلطان نے یروشلم اور جافا کے درمیان 4 بڑے شہروں کو بھی تباہ کر دیا۔ رچرڈ نے اکتوبر 1191 عیسوی کا مہینہ فوج کی تیاریوں میں صرف کیا، اور پھر اس نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اب راستے میں جتنے کھیت اور شہر تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تباہ کر دیے تھے، جس سے کہ اب صلیبی فوجوں کو رسد کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس پیش قدمی کے دوران انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار دستوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے گوریلا وار سے صلیبی فوج کی ناک میں دم کیے رکھا۔ رچرڈ نے سلطان سے مذاکرات کی پیشکش کی۔ سلطان نے مذاکرات کے لیے اپنے بھائی العادل کو اجازت دی کہ وہ رچرڈ سے مذاکرات کرے۔ رچرڈ نے سلطان کے بھائی العادل کو یہ پیشکش کی کہ اگر تم میری بہن سے شادی کر لو تو میں تمہیں یروشلم کا بادشاہ بنا دوں گا، لیکن سلطان کے بھائی نے رچرڈ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ نومبر 1191 عیسوی کے شروع میں رچرڈ کے انجینئرز نے یاسور نامی علاقے میں اپنی سپلائی کو بحال کیا، اور اس جگہ کو بیس بنانے کے بعد عیسائی فوجیں لیڈا اور رملہ کی جانب بڑھنے لگیں، جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے تباہ کر دیا تھا۔ اس دوران موسم کے شدید خراب ہونے کی وجہ سے عیسائی فوج کا مورال کافی ڈاؤن ہو گیا۔ رچرڈ اب بیت المقدس سے صرف 12 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن جہاں اچانک رچرڈ نے یروشلم پر حملے سے انکار کیا اور اپنی فوجوں کے ساتھ اسکلان شہر کی جانب چل پڑا۔ اس کی فوج کا کچھ حصہ یافا اور کچھ عکا شہر چلا گیا، جبکہ رچرڈ خود باقی فوج کے ساتھ 20 جنوری کو اسکلان شہر پہنچا۔ ادھر یورپ میں رچرڈ کی غیر موجودگی میں انگلینڈ میں کافی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ رچرڈ کی غیر موجودگی میں اس کا بھائی جان لیکلینڈ بادشاہ بننے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ جب رچرڈ کو یہ خبر ملی تو اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن واپس جانے سے پہلے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک آخری جنگ لڑنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد رچرڈ نے کاؤنٹ آف مونفراج کو یروشلم کا بادشاہ بنایا، اور گیا فلوزنیان کو اس نے سائپرس کا جزیرہ دیا۔ کاؤنٹ آف مونفراج بادشاہ بن چکا تھا۔ اس نے رچرڈ کے لیے فوجی تیاریوں میں تیزی کر دی، لیکن 28 اپریل کی ایک شام کو یروشلم کا نیا بادشاہ کاؤنٹ آف مونفراج اپنے ایک صلیبی ساتھی کے پاس شام کا کھانا کھانے گیا۔ کھانا کھانے کے بعد واپسی پر اس کے ساتھ صرف 2 محافظ سپاہی تھے کہ اچانک ایک آدمی نے کاؤنٹ آف مونفراج کا راستہ روکا اور اسے ایک خط دینا چاہا، اور جب کاؤنٹ آف مونفراج اس سے خط لینے لگا تو اس نے خنجر سے کاؤنٹ آف مونفراج پر حملہ کیا، اور یوں کاؤنٹ آف مونفراج کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد یہ راز کھلا کہ حشاشین سردار شیخ سنان، جو کہ اسماعیلی نظاری فرقے کا بانی تھا، اس کے کہنے پر فدائیوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ ٹائر شہر میں کچھ فرانسیسی صلیبی سپاہیوں نے یہ الزام لگایا کہ رچرڈ نے خود فدائیوں سے کاؤنٹ آف مونفراج کو قتل کرنے کا کہا تھا، لیکن تاریخ کے سینے میں یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا کہ حشاشین نے کس کے کہنے پر کاؤنٹ آف مونفراج کا قتل کیا تھا۔
29 مئی کو رچرڈ کے لیے ایک اور بری خبر یورپ سے آئی کہ اس کا بھائی فرانس کے بادشاہ فلپ اگسٹس سے مل کر اس کا تخت الٹنا چاہتا ہے، اور اگر رچرڈ واپس نہ آیا تو سلطنت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ لیکن رچرڈ اب مصر کے کچھ علاقے فتح کرنا چاہتا تھا، وہ اس لیے کہ ایک تو سلطان کو رسد سے محروم کیا جائے اور دوسرا اس سے سلطان کو فوجی کمک بھی نہیں ملے گی۔ لیکن رچرڈ کے کمانڈر اس کے خلاف تھے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر رچرڈ نے ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ اکیلے یروشلم پر حملہ کر دیں گے۔ آخر رچرڈ کو یروشلم پر حملے کا اعلان کرنا ہی پڑا۔ سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ سلطان نے شہر کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا اور فوج کو فصیلوں پر حملے کے لیے تیار رہنے کا کہا۔ لیکن اچانک یہاں پہلے کی طرح رچرڈ فوج کے ساتھ واپس پسپا ہونے لگا۔ جولائی 1192 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اچانک جافا شہر پر حملہ کر دیا اور 3 دن کی جنگ کے بعد سلطان نے شہر فتح کر لیا اور بیشتر عیسائی فوجی مارے گئے۔ رچرڈ کو جب عکا شہر میں سلطان کے اس حملے کی خبر ملی تو وہ اپنی فوج کے ساتھ جافا شہر روانہ ہوا۔ رچرڈ کے آنے سے پہلے سلطان نے شہر کو خالی کر دیا تھا، کیونکہ سلطان اپنی فوج کو مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن جافا شہر کے باہر میدان میں سلطان اور عیسائی بادشاہ کے خلاف حلال و صلیب کا ایک آخری معرکہ ابھی ہونا تھا۔ اس میدان میں سلطان اور رچرڈ کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں سلطان نے ثابت کر دیا کہ سلطان کے ہوتے ہوئے بیت المقدس کو فتح کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور آخر تنگ آ کر رچرڈ نے 2 ستمبر 1192 عیسوی کو سلطان سے ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت سلطان کو بیت المقدس کا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ ارسوف، عکا اور یافا پر عیسائی قابض رہیں گے اور عیسائی زائرین کو بیت المقدس آنے کی اجازت ہوگی۔ اس جنگ کے بعد سلطان نے ثابت کر دیا کہ وہ اسلامی دنیا کے طاقتور ترین بادشاہ ہیں۔ 16 ماہ کی مسلسل جنگ کے بعد 9 اکتوبر 1192 عیسوی کو رچرڈ شیر دل واپس یورپ چلا گیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی 6 ماہ سے بھی کم عرصہ زندہ رہے اور آخر 3 اپریل 1193 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے وفات پا گئے۔ سلطان کو دمشق کی جامع مسجد کے نواح میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی سلطان کے چاہنے والے سلطان کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔